تو جب ملک کا مخالف نہیں ہو سکتا تو ملک کے اداروں کا مخالف کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ وہ جو بات عمران خان کر رہا ہے واقعی رجیم چینج ہے، تو یہ کس طرح سے آپ کہتے ہیں کہ وہ صحیح کہہ رہا ہے کہ رجیم چینج ہے؟ جنہوں نے وہ پروجیکٹ لانچ کیا تھا تو وہ ان کے اعتبار سے رجیم چینج کہ اب راز نہیں رہا، وہ جس مقصد کے لیے ملک بنا تھا اب وہ اس کے اشارے بہت واضح آنا شروع ہو گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان ایک خدائی راز کی 14th ایپیسوڈ کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، تھوڑا عرصہ جو ہے اس کے توقف کے بعد ہم آج آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں۔ کچھ خالد صاحب کی مصروفیات تھیں جن کی وجہ سے خالد صاحب اویلیبل نہیں تھے گزشتہ کچھ ہفتے، تو آج خالد صاحب جو ہے وہ ہمیں اویلیبل ہوئے ہیں، تو ہم نے ان کو بلا لیا ہے اور آپ کے سامنے حاضر ہو گئے ہیں۔ تو ہمارا سلسلہ جہاں سے منقطع ہوا تھا تو وہیں سے ہم اپنی گفتگو کو دوبارہ اس کا آغاز کرتے ہیں۔ خالد صاحب، ہم نے گزشتہ ایپیسوڈ میں جو باتیں کی تھیں اس کا جو اینڈ تھا، جس پر ہم نے ایک تمہیدی بات کی تھی کہ اگلی ڈبیٹ جو ہے ہم یہاں سے شروع کریں گے، وہ میں نے اشارتاً میں نے کی تھی کہ آپ کے بارے میں ایک ہمیشہ سے ایک پرسیپشن رہا ہے کہ آپ ہمیشہ جو ہے وہ ایک کانسٹیٹیوشنلسٹ رول رہا ہے آپ کا، یا آپ کا ویو پوائنٹ ہمیشہ، اور ہمارے جو مقتدرہ یا اسٹیبلشمنٹ کا جو رول رہا ہے اس کے اگینسٹ رہے ہیں آپ ہمیشہ، اینٹی اسٹیبلشمنٹ آپ کا پرسیپشن رہا ہے کہ آپ رہے اینٹی اسٹیبلشمنٹ تھے۔ لیکن گزشتہ 3 سال میں 2022 کے بعد خاص طور پر آپ کے بارے میں ایک پرسیپشن جو ڈیولپ ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ اب آپ پرو اسٹیبلشمنٹ ہو گئے ہیں۔ تو آپ تھوڑا سا اس کے اوپر جسٹیفائی کریں گے کہ کیوں ایسا کیا تھا کہ جس کی وجہ سے آپ پہلے اینٹی اسٹیبلشمنٹ لگتے تھے اور اب آپ پرو اسٹیبلشمنٹ لگتے ہیں، یا آپ ویسے کے ویسے ہی ہیں جب پہلے تھے، لوگوں کا مس پرسیپشن ہے؟ جی نہیں، اصل میں دیکھیں لوگوں کا بھی جو پرسیپشن ہوتا ہے کچھ نہ کچھ تو ظاہری چیزیں ہوتی ہیں جن کو دیکھ کے بنتا ہے۔ کوئی مس کنسیپشن کے لیے بھی کوئی نہ کوئی بنیاد تو ہوتی ہے نا، کوئی رائی ہوتی ہے جس کا پہاڑ بنتا ہے، اور کوئی بات ہوتی ہے جس کا پتنگڑ بنتا ہے، کچھ نہ کچھ بیس بھی ہوتی ہے۔ تو بنیادی طور پہ تو دیکھیں اگر آپ میرے حوالے سے بات کریں تو، اور باقی ہر آدمی کے جو بھی ایک صحیح اپروچ رکھنے والا ہو، تو وہ کوئی اینٹی اسٹیٹ نہیں ہو سکتا، اپنے ملک کا مخالف نہیں ہو سکتا۔ تو جب ملک کا مخالف نہیں ہو سکتا تو ملک کے اداروں کا مخالف کیسے ہو سکتا ہے؟ موٹی سی بات ہے۔ اچھا، اب اس کے اندر رہتے ہوئے جب آپ کسی پر تنقید کرتے ہیں تو اس کو اینٹی کہنا، یہ اصل میں مس پرسیپشن ہے۔ سیاسی لوگ ہوتے ہیں، پارلیمنٹ میں اکٹھے بیٹھتے ہیں، حزب اختلاف بھی ہوتی ہے، حزب اقتدار بھی ہوتی ہے، دونوں ہوتے ہیں۔ اب وہ جب پالیسی بنانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو ایک دوسرے پہ بہت کڑی تنقیدیں بھی کرتے ہیں۔ تو یہ کوئی ایک دوسرے کے مطلب اینٹی ہونا نہیں ہوتا، مخالف ہونا نہیں ہوتا، بلکہ یہ کہ اس کے موقف کے اوپر کریٹیک کرنا ہوتا ہے، اور وہ ایک خیرخواہی اور ہمدردی کے بہتر پالیسی بنے اس کے لیے ہوتے ہیں۔ اور ہر جگہ یہی تو ایک صحت مند طرز عمل ہے۔ تو اگر جب ادارے، خواہ وہ ادارہ کوئی بھی ہو، عدلیہ کا ہو یا فوج کا ہو یا کوئی بھی ہو، جب وہ جو اس کا گیون رول ہے اس سے ہٹ کر کرے گا، ہاں، تو وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس پہ تنقید آپ کو کرنی چاہیے، کیونکہ اس سے فساد پیدا ہوگا، ڈیریل ہوگا نظام۔ اور جہاں پہ وہ اپنے آئینی حدود کے اندر رہتے ہوئے کام کرے گا وہاں اس کی اپریسیشن ہونی چاہیے، اور خاص طور پہ اگر عادت پڑ گئی ہو آئین سے ہٹ کے چلنے کی تو وہاں پہ اگر کوئی تھوڑا سا بھی ٹلٹ بھی کرے گا واپسی کی طرف تو اس کی زیادہ اپریسیشن ہو گئی کہ بہت برے حالات سے اس نے ٹھیک راستے کی طرف انتخاب کیا ہے، مزید اس میں ترقی نہیں کی بلکہ واپسی کی ہے۔ تو ہمارے یہی کوشش رہی ہے، اس معنی میں ہم یعنی اس کو اگر یہ سمجھا جائے اینٹی یا سمجھا جائے پرو تو دونوں یکساں طور پہ غلط بات ہے۔ جو آئین میں ڈیفائنڈ رول ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہر ادارہ اس کے اندر رہتے ہوئے اپنی کارکردگی نبھائے، اپنے عہد کی پابندی کرتے ہوئے۔ اچھا، یہ ہم سے غلطی ہو سکتی ہے کہ ہم یہ سمجھ رہے ہوں کہ یہ آئین سے باہر نکل کے کھیل رہا ہے جبکہ وہ نہ کھیل رہا ہو، یا ہم یہ سمجھ رہے ہوں کہ یہ آئین کے اندر آ کے جو ہے نا وہ اپنا رول ادا کر رہا ہے جبکہ وہ نہ کر رہا ہو۔ یہ ہماری غلطی ہو سکتی ہے، مشاہدے کی غلطی ہو سکتی ہے، پرسیپشن کی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن بنیادی رول یہ ہے۔ انما الاعمال بالنیات، وہ بھی ہے، اور بعض اوقات یہ چیزیں ہوتی ہیں نا فوری طور پہ نہیں سمجھ میں آتی، بعد میں وہ بھی کھل جاتی ہیں۔ وہ جو نیت ہوتی ہے نا آخر تو ظاہر ہو کے رہتی ہے نا، وہ چھپی تو نہیں رہتی ہمیشہ۔
انما الاعمال بالخواتیم بھی ہے کہ اعمال کا دارومدار ان کے انجام پہ ہے. وہ کیونکہ آخر تک تو آخر وہ نیت باہر نکل ہی آتی ہے. تو اب آپ اسے ایک اور چیز کے حوالے سے بھی دیکھ سکتے ہیں نا کہ جی آپ کے پاس ایک نیا کوئی بھی ایک نیو کمر ہے, کوئی کسی عہدے پہ آئے ہیں, تو اب آپ اسے پہلے سے تو نہیں جانتے یہ کیا ہے, تو سب سے پہلے آپ نے اسے شک کی نظر سے دیکھنا ہے یا سب سے پہلے آپ نے اسے بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے کے چلنا ہے. تو اسلامی تعلیمات تو یہ ہے نا کہ جب تک اس کا کوئی غلطی سامنے آ نہیں جاتی تب تک آپ اسے حسن ظن سے دیکھیں گے. تو اس طرح کی چیزیں ہیں, یعنی ہمارا کسی سے نہ رابطے نہ کوئی وہ, یا نہ ہم جذبات کی رو میں بہ کے اینٹی ہو جانے والے, ملک کے ہی مخالف ہو جانے والے جیسے کہ بعض لوگ ہو جاتے ہیں, اور یا کسی کی ایک کی محبت میں پورے ملک ہی سے نفرت کرنا شروع کر دینا, وہ مسئلہ ہے. اور نہ ہی کسی کی محبت میں جو ہے بلکہ شخصیات کی اہمیت ہی نہیں ہے, ملک کی اہمیت ہے, یا اس رو کے وہ جو ایک ہوتا ہے نا جو وقت کا ایک بہتا دریا, سوچ کا بہتا دریا جو ہوتا ہے اس کی اہمیت ہوتی ہے. حالات و واقعات بھی اہم ہوتے ہیں, لیکن اہم ترین وہ چیز ہوتی ہے کہ جو وقت کا جو دریا بہہ رہا ہوتا ہے کہ اس کو آگے بند باندھنا ہے, اس کو ڈائیورٹ کرنا ہے یا اس کے ساتھ بہنا ہے. اب یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہوتا ہے. صحیح. شخصیات اہم نہیں ہوتی. آپ نے سب سے پہلے آپ ہی تھے جنہوں نے یہ پروجیکٹ عمران خان کی اصطلاح جو ہے وہ کوائن کیا آپ نے, پھر اب تو وہ زبان زد عام ہو چکی ہے وہ چیز. اس کے بعد جو ہے ایک اور جو ہے پر آپ نے ایک چیز کو بہت زیادہ ایمفیسائز کیا, یا آپ کہتے ہیں کہ آپ نے اس کو صحیح طرح سے اس کانسیپٹ کو ڈائسیکٹ کیا اور لوگوں کے سامنے کھولا. وہ یہ تھا کہ جب 2022 اپریل 2022 میں جب حکومت بدلی ہے تحریک اعتماد کے ذریعے, عدم اعتماد کے ذریعے سے, اور ایک آئینی طریقہ تھا, جمہوری طریقہ تھا جس کے ذریعے سے وہ تبدیلی ہوئی حکومت کی, لیکن اس کو جو حکومت میں تھے وہ جماعت, اس نے اس کے لیے رجیم چینج کی ٹرم کوائن کی اور کہا کہ یہ رجیم چینج ہے اصل میں, حالانکہ وہ حکومت کی تبدیلی تھی. ٹھیک ہے. تو آپ نے اس کو پھر مزید ایلیبوریٹ کیا, آپ نے کہا کہ نہیں یہ جو بات کر رہے ہیں یہ واقعی صحیح بات کر رہے ہیں, یہ واقعی رجیم چینج ہے. تو تھوڑا سا آپ اس کو اپنے ہمارے ناظرین کے لیے اس فورم کے اوپر بھی آپ تھوڑا سا ایلیبوریٹ کر دیں گے, ذرا واضح کر دیں گے کہ آپ جب رجیم چینج کہتے ہیں کہ وہ جو بات عمران خان کر رہا ہے واقعی رجیم چینج ہے, تو یہ کس طرح سے آپ کہتے ہیں کہ وہ صحیح کہہ رہا ہے کہ رجیم چینج ہے. اچھا, بعض چیزیں میں کیونکہ رجیم وہاں پر ذہن میں رجیم چینج سے مراد سامنے وہ جو وہی سیاسی چہرے ہیں, آصف علی زرداری ہیں, نواز شریف ہیں, شہباز شریف ہیں, تو آپ جب کہتے ہیں وہ اس معنی میں رجیم چینج ہے یا کسی اور انداز اصل میں یہ اس لفظ کو سمجھیں نا کہ مجھے سب سے پہلے تو یعنی یہ بڑی حیرت ہوئی کہ بھئی یہ گاڑا لفظ ہے. دیکھیں نا, آپ ایک بالکل نئی اصطلاح لے کے آئے. اس سے پہلے حکومت تبدیل ہونے کے لیے پاکستان میں رجیم چینج کا اصطلاح استعمال نہیں ہوئی ہے. یہ پہلی دفعہ ہوا نا, جیسے ہم نے پروجیکٹ عمران خان والی اصطلاح وضع کی تو اسی طرح یہ بھی پہلی دفعہ ہوا. تو اس سے پھر سوال کھڑا ہوتا ہے نا کہ بھئی یہ کیوں ہوا, یہ کیوں ضرورت پیش آئی. تو پھر وہاں سے مجھے تو لگا کہ یہ جیسے سائفر باہر سے آیا تھا تو یہ اصطلاح بھی کہیں اور سے آئی, کسی تھنک ٹینک کا پورا یہ ایک وہ ہے نیریٹو ہے. یہ ان کے زبان ہے, ان کا دماغ نہیں ہے, یہ کسی اور کی وضع کردہ اصطلاح ہے. تو جب آپ وہاں سے جا کے دیکھیں گے تو ان کے اعتبار سے رجیم چینج ہوئی ہے. اور آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں جناب سپٹمبر میں, تو معاہدہ ہم کر چکے ہوئے ہیں. اب رجیم چینج کی سمجھ آئی نا کہ پہلے کیا سعودی عرب کے ساتھ پہلے کیا تھا. یعنی وہ اگر آپ پرانی پالیسی کو دیکھیں تو اس سے بالکل 180 درجے الٹ ہے. تو پہلے یہ تھا کہ امت کوئی شے ہی نہیں ہوتی تھی, اب یہ ہے کہ امت جو ہے نا قبلہ و کعبہ ہو گئی ہوئی ہے. تو اتنا بڑا فرق تو رجیم چینج ہے نا پھر. تو اسے آپ اور بھی کھول سکتے ہیں ہم, لیکن فی الحال میرا خیال ہے بات سمجھنے کے لیے اتنی کافی ہے کہ یہ یہاں سے یہ امپورٹڈ اصطلاح ہے میرے حساب میں. یہ کوئی لوکلی جنریٹڈ اصطلاح نہیں ہے, یہ باہر سے آئی ہے. اور وہ جو سارا پروجیکٹ جنہوں نے بنایا تھا وہ جس کا ایک پورشن وہ تھا وہ پولیٹیکل فیس جو تھا, تو جنہوں نے وہ پروجیکٹ لانچ کیا تھا تو وہ ان کے اعتبار سے رجیم چینج تھی. پورا گروپ چینج ہو گیا ہے, پوری سوچ بدل گئی ہے. وہ ابھی پوری طرح وہ جیسے ہوتا ہے نا, آپ پہلے وہ کینسر کو آپریٹ کرتے ہیں, سرجری ہوتی ہے, پھر اس کے بعد کیمو تھراپی تو ہوتی رہتی ہے نا, وہ ابھی تک جاری ہے, ختم تو نہیں ہوئی.
کہیں نہ کہیں سے وہ پھوڑا کچھ نہ کچھ کبھی عدلیہ کے کسی شعبے سے، کسی چھوٹی عدالت سے بڑی عدالت، کہیں نہ کہیں سے وہ بھی نکل آتا ہے. اور جس طرح آپ میڈیا میں بھی دیکھ رہے ہیں، باقی بھی جو مختلف جیتیں ہیں حکومتی کنٹرول کی، تو پولرائزیشن جو محسوس ہوتی ہے، تو اس کے پیچھے وہی جو پچھلی رجیم کے باقی ماندہ جرثومے کہیں یا جراثیم کہیں یا عناصر کہیں، تو ان کی کارستانی ہوتی ہے نا. تو ابھی تک پوری طرح دھول بیٹھی تو نہیں ہے، چھٹی تو نہیں ہے، اسی طرح چل رہا ہے. مطلب ابھی تک بھی تھوڑی بہت وہ جو ہے نا گڑبڑ ہو جاتی ہے، اسموتھ سیلنگ نہیں شروع ہوئی. لیکن یہ تو آپ نے ناظرین کے لیے کہ ابھی حال سے مثال دے دی نا کہ پاکستان کے ساتھ سعودی عرب نے یہ ڈیفینس ٹریٹی کرنے کی یا ڈیفینس پیکٹ کرنے کی کوششیں پہلے بھی کی ہیں، لیکن وہ کوششیں کامیاب نہیں ہونے دی گئیں. میں سن رہا تھا یہ کل پرسوں ہی ڈیفینس کی بیٹ کرتے ہیں، بڑے مشہور ہیں صحافی وہ ممتاز بھٹی صاحب، اور اس کے بعد میں نے کچھ اور بھی لوگوں کو سنا ہے، وہ بتا رہے تھے کہ 2016 میں بھی غالباً نواز شریف کے دور میں سعودی عرب نے پاکستان کے ساتھ یہی ڈیل کرنے کی کوشش کی ہے. انہوں نے وہاں پر وہ نہیں ہونے دی، وہاں پر وہ جو سعودی پرنس تھے ان کے منہ پر ہی کہہ دیا کہ یہ فیزیبل نہیں ہے، ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ ہم فوج دے سکیں آپ کو. وہ اس سے پہلے بھی ایک انہوں نے حوالہ دیا کہ ہم ارلی 90s میں بھی یہ کوشش ہوئی ہے، یا لیٹ 80s کے اندر یا ارلی 90s کے اندر بھی کوشش ہوئی ہے، کتاب بھی نہیں ہونے دیا گیا پاکستان اور سعودیہ کا ڈیفینس پیکٹ، لیکن اب ہو گیا. یہ تو آپ نے مثال دے دی ہے کہ یہ ایک ثبوت یہ ہے کہ دیکھیں یہ ہو گیا کام. لیکن آپ نے اس وقت بھی کہا تھا، جب اس وقت تو یہ چیز سامنے نہیں آئی تھی، اس وقت وہ کون سی چیزیں تھیں، وہ واقعات تھے جن کو دیکھ کر آپ نے کہا واقعی یہ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ انڈیکیشن ہے اس بات کی کہ یہ واقعی رجیم چینج ہے. انسان کے اندر جو ہوتا ہے نا نفس لوامہ بھی ہے تو نفس امارہ بھی ہے، تو ملک کے اندر بھی دونوں چیزیں ہیں نا. تو کبھی ایک کا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے، کبھی دوسرے کا. تو ہم جو اصل میں راز کی بات کرنا چاہ رہے ہیں نا، یہ پاکستان ایک خدائی راز، تو یہ اوپر نیچے تو ہوتا رہا، تلک الایام نداولها بین الناس، یہ تو چلتا رہا. لیکن بات وہی ہے کہ انجام کیا ہے، ٹھیک ہے نا. تو وہ انجام کی اب جھلکیاں آنا شروع ہو گئی ہیں. وہ ہم ذرا بڑی اسپرٹ کے ساتھ جو ہے نا کام کر رہے تھے کہ جی ہم راز بتائیں گے، تو اب راز نہیں رہا. مسئلہ یہ ہو گیا ہمارے ساتھ کہ اب راز نہیں رہا. وہ جس مقصد کے لیے ملک بنا تھا، اب وہ اس کے اشارے بہت واضح آنے شروع ہو گئے. میں ابھی کل یہ کلپ دیکھ رہا تھا، کوئی صوفی برکت تھے نام کے کوئی بزرگ گزرے ہیں، ان کی کوئی 30 سال پرانی، فیصل آباد کے تھے، فیصل آباد کے، کوئی 30 سال پرانی ویڈیو تھی وہ، اور وہ کہہ رہے تھے کہ ایک وقت آئے گا کہ پاکستان میں ہاں میں دنیا کی ہاں ہوگی، پاکستان کی نہ میں دنیا کی نہ ہوگی. تو وہ جو آپ خدائی راز والی بات کر رہے ہیں، تو وہ اس اسکیم کے مطابق تو آج نظر آ رہا ہے وہ پاکستان کو وہ پوزیشن جو اچانک ملی ہے، یہ جو مئی میں جو انڈیا کے ساتھ انسیڈنٹ ہوا ہے ہمارا، تو اس سے پہلے تو ہم بھی ایکسپیکٹ نہیں کرتے. اس کے بعد دنیا ہی بدل گئی نا. بنگلہ دیش کے ساتھ آپ کے کیسے تعلقات تھے، اب کیسے ہو گئے. ٹھیک ہے، یہ کوئی انسانی کاوش سے ہو سکتا ہے اتنے جلدی؟ یہ بہت سپیڈ سے ہوا چیزیں. ٹھیک ہے، اسی طرح یہ جو سعودی عرب والا معاملہ ہو گیا ہے، اب آگے اس کی کیا صورتیں بنے گی. یعنی یہ کتنی بڑی بات ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ صرف بھٹو صاحب نے اسلامی سربراہی کانفرنس بلائی تھی، تو نہ بھٹو رہا، نہ شاہ فیصل رہا، باقی بھی سب کا جو کنڈا ہو گیا. تو یعنی یہ کتنی جو بھی دنیا کا نظام چلا رہے ہیں ان کو یہ اس بات سے وہ ہوا تھا، یعنی خوف پیدا ہوا تھا. پیک تو یہی ہے کہ ان پر حملہ ہم پر حملہ ہوگا. تو یعنی آپ یہ کتنی بڑی بات ہو گئی، اب دنیا کو برداشت کرنی پڑ رہی ہے. تو یہ تو بہت اہم رول ہے جو پاکستان کے ہاتھ آگے. یہ مطلب یہ یہاں بات رکنے والی تو اب نہیں ہے، آگے بڑھے گی. تو وہ پوری دنیا کی ہاں نہ تو چلیں، وہ کم از کم جنوبی ایشیا کی ہاں نہ تو ہو گئی ہے. وہ یہ بہت ہی یعنی ڈرامائی تبدیلیاں ہیں جو ہو رہی ہیں، اور یہ ہے وہ اصل میں گریٹر پلان جو اللہ تعالیٰ کا. اور اس میں یہ سمجھ لینا ہوتا یہ ہے کہ ہماری 60 سال 70 سال زندگی ہوتی ہے، ہم اسی پیمانے پہ حالات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اب اللہ کے منصوبے 1000 سال کے ہوتے ہیں. اس 1000 سال کے منصوبے میں پاکستان کی عمر ابھی 80 سال ہوئی ہے. تو فرض کریں اس کا آدھا دن بھی ہو 500 سال کا، تو ابھی تو یہ نوخیز بچہ ہے. ٹھیک ہے، تو اس حساب سے اگر آپ دیکھیں گے تو پھر یہ کہ لیکن چونکہ ہم تو پیچھے سے لے کے آئے تھے نا، 400 سال سے لے کے آئے، تو گویا اس کا جینیسس بھی پورا حالت جنین کو بھی ہم نے بیان کیا ہے. یہ منصع شہود پہ یا عالم شہود پہ تو یہ 1947 میں آیا ہے نا.
لیکن اس کی جو ہے نا ترکیب تو ہونا بہت پہلے سے 400 سال سے ہونا شروع ہو گئی تھی. یہ چیز تھی ہم جو سامنے لے کے آئے. تو یہ تھا وہ خدائی منصوبہ. اب یہ ہے کہ طاقتور بھی ہو گیا, جوانی کو بھی پہنچ گیا ہے, اور طاقتور مکے کا حامل بھی ہو گیا ہے, گوپیا بھی ہے اس کے پاس, یعنی میزائل ٹیکنالوجی بھی ہے, اور اس میں رکھنے والا جو ہے نا کنکر بھی ہے, ٹیکٹیکل ویپنز بھی ہیں. تو یہ ساری چیزیں مل کے تو وہ جو آخری دور کی ہونے والی جنگیں ہیں جس کے نتیجے میں اللہ کے دین نے غالب ہونا ہے, تو اس میں اصل میں وہ رول ہے جو اس کا بننا ہے. آج جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے تو مجھے بہت سی جو ہے نا باتیں یاد آ رہی تھیں. ان میں سے ایک یہ تھی کہ جی یہ جو دجال ہے نا, آخری دور میں دجال نے آنا ہے, یہ مکے اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتا. اس کے دروازوں پہ فرشتے حفاظت کر رہے ہوں گے. ٹھیک ہے, تو فرشتے نظر تو نہیں آئیں گے, وہ فرشتے ظاہر ہے جہاں پہ فضائے بدر ہوگی تو فرشتے اتریں گے نا اس کے لیے. تو وہ اب عالم اسباب میں وہ حفاظت کس کے پاس آئی ہے. ٹھیک ہے, یہ چوکیداری بہت بڑی چوکیداری ہے نا, یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا سو ملا. اور این سعادت بزور بازو نیست تا نہ بخشد خدائے بخشندہ. تو ایک یہ بہت بڑی چیز سامنے آئی ہے. دوسری چیز آپ اس کو یہ دیکھیں کہ جب یہ انہی جنگوں کے بارے میں یہ بھی ہے کہ مشرق سے ایک فوج ان کی مدد, عربوں کی مدد کے لیے آئے گی, جو اسلحے کے حوالے سے بھی اور اپنے عسکری مہارت کے اعتبار سے بھی یہ عربوں سے بہتر ہوگی, بہت بہتر ہوگی, بہت اعلیٰ یعنی صلاحیتوں کی عمل فوج ہوگی. تو اب وہ بھی چیز کھل کے سامنے آ گئی ہے. اب تو وہ بھی راز نہیں رہا نا, ہم پہلے یہ راز تھا, کوئی اسے فیل کر سکتا ہے کہ یہ ہم ہو سکتے ہیں, لیکن اب تو وہ راز نہیں رہا نا, اب تو دنیا مان رہی ہے اس بات کو. اچھا, یہ جو فوج ہوگی یہ رکے گی نہیں جب تک کہ یہ اپنی جو ہے نا ایلیا نہ فتح کر لے, یعنی نہ فتح کر لے. تو اب دیکھیں نا, اس نے آ کے ہمیں خود چھیڑا. ہمارا تو کوئی تک ہی نہیں بنتا تھا نا, یعنی وہ جس طرح کی آج کل کی صورتحال ہے اس میں اس ساتھ ہمارا کیا پھٹا ہے. تو اس نے آ کے انڈیا کی مدد کر کے تو سوئے ہوئے شیروں کو جگا دیا. ٹھیک ہے, اب تو ہم پر لازم ہو گیا اس کا بدلہ لینا. اب تو ہم ادھر ادھر کی تلاش میں کہ کس جگہ سے بیٹھ کے مارنا ہے اس کو. پھر آپ اس چیز کو دیکھیں کہ جو حضرت مہدی کے خلاف لشکر دھسایا جانا ہے زمین کے اندر, وہ مدینے سے گزر چکا ہوگا, مکہ ٹارگٹ ہوگا اس کا, اور مدینے اور مکے کے درمیان ہوگا تو زمین میں دھسایا جائے گا. اب یہ ایک تو یہ ہے نا کہ چلتے چلتے زمین کے اندر چلا گیا. لیکن یہ کہ قرآن مجید سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اسلوب یہ ہوتا ہے کہ کام کوئی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی نسبت اپنی طرف کرتے ہیں. جیسے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی, وہ آپ نے کنکریاں نہیں پھینکی تھی, اللہ نے پھینکی تھی. اور موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا جلدی کیوں آ گئے ہو, تو انہوں نے کہا رب لترضیٰ, تجھے راضی کرنے کے لیے جلدی آیا. انا فتنا قومک من بعدک, ہم نے تیری قوم کو تیرے بعد گمراہ کر دیا, حالانکہ گمراہ سامری نے کی تھی. تو اب اگر اس اسلوب کو سامنے رکھ کر کہیں کہ جی وہ دھسا دیا جائے گا, تو اس کا مطلب کوئی اسباب میں کوئی ہتھیار استعمال ہوگا جس میں وہ پورا. اس حدیث کو سامنے رکھ کے دیکھیں, یہ ہوتا ہے نا وہ جو ہم کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ اپنا کام لطیف لما یشاء وہ کرواتا ہے, کسی اور حساب سے کرواتا ہے, اور اس کا انجام پھر بتاتا ہے کہ اللہ نے کیوں کروایا, تیار کرایا تھا. بنانے والوں کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ ہم یہ کیا کر رہے ہیں, لیکن جب وہ آخری استعمال ہوتا ہے تب پتہ لگتا ہے یہ اس لیے بنا تھا. تو اس اعتبار سے ہم اسے راز کی بات کر رہے تھے. تو اس کا سارا ہم نے پورا, یعنی یہ تو وہ باتیں ہیں نا کہ جو اعلامی نوعیت کی ہیں. اچھا, لیکن ہم نے تو اس کا پورا ایک تجزیہ کر کے سامنے رکھا ہے. میں تو ایک اور بڑا کچھ دنوں سے لگتا ہے نا, ایک ذہن میں ایک خیال آ رہا ہے, وہ غلط بھی ہو سکتا ہے یا شیطانی بھی ہو سکتا ہے. وہ حدیث میں ہے نا کہ وہ جو آپ نے کہا تھا یہ ایلیا میں جا کے جھنڈے گاڑے گی, لیکن اس سے پہلے ایک اور بھی تو اشارہ ہے کہ ایک باپ کے 100 بیٹے ہوں گے تو 99 مارے بھی جانے ہیں. تو اربوں پر ہلاکت بھی تو لکھی گئی حدیثوں میں, پریڈکشن ہے نا. تو میرے ذہن میں آتا کہ شاید وہ جو ایک بچنا ہے وہ شاید ہم نے بچانا ہے. نہیں, ظاہر ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ جو اوور آل سارا جو جس جنگوں کا سلسلہ تقریباً 10-12 سال کا بنتا ہے, تو اس میں تو پھر یعنی مجموعی طور پر یہ صورتحال بنے گی. یہ تو ابھی فرسٹ فیز میں ہے نا, تو ابھی تو وہ کریکٹر ہی سامنے نہیں آئے ہیں جن کا ان جنگوں کے حوالے سے ذکر ہے. یہ اس کا اصل میں یوں سمجھیے اسٹیج تیار ہو رہی ہے, اور ابھی بڑی اپس اینڈ ڈاؤنز ہیں. اس سے پہلے بھی, اس سے پہلے بہت اپس اینڈ ڈاؤنز,
کیونکہ دیکھیں ابھی یہ جو آپ نے معاہدہ کیا ہے اس کی بھی تو کنسیکوینسز تو ہوں گے. کانسیکوینسز ہیں. میں یہی نقطہ میرے ذہن میں بھی تھا خالد صاحب کہ اس کو میں نے ڈسکس کرنا ہے آپ کے ساتھ, اور وہ ہے استحکام پاکستان کی ڈبیٹ. جب آپ نے یہ آرگیومنٹ جو آپ نے پیش کیا ہے کہ ہم ایک تھیم لے کے چاہ رہے ہیں خدائی راز کا, اور یہ اب اپنے تقریباً کلائمیکس کو پہنچ چکا ہے یہ تھیم, کہ اس کے آثار نظر آ گئے ہیں کہ کس طرح پاکستان سے جو خدائی اسکیم میں تھے اسے کیا کیا کام لیا جانا ہے. تو اس میں ہم پچھلے کچھ عرصے سے بلکہ خصوصاً جو ہے پوسٹ 9/11 جو ایرا ہے ہمارا, ایک اندرونی خلفشار ہے جس سے ہم دو چار ہیں, بلکہ اب تو بیرونی بھی ہو گیا. ہم دونوں طرف سے ہم جو ہے وہ گھیرے ہوئے ہیں. ایک طرف ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں قبائلی علاقوں میں, اپنے پہاڑی علاقوں میں, KPK میں. دوسری طرف بلوچستان کے اندر ہم BLA کے ساتھ لڑ رہے ہیں. تیسری طرف انڈیا ہے ہمارے ساتھ باہر, ابھی ریسنٹلی اس کے ساتھ واقعہ ہوا ہے ہمارے ساتھ. تو یہاں پر جو ہے وہ ضرورت ہے کہ ایک کنفیوژن جو کہ دور کرنے کی ضرورت ہے, وہ ہے پاکستان اور اسلام کا جو ریلیشن شپ ہے. اس پر بہت ایکسٹریم اوپینینز پائی جاتی ہے. جیسے وہ نعیم صدیقی صاحب کا ایک شعر تھا, بڑا مشہور بھی رہا ہے, لوگ جذبات میں اس کو اپریشیٹ بھی بڑا کرتے ہیں, لیکن ہے وہ بڑا ایکسٹریمسٹ قسم کا, جو اسلام کو گر تیری فضا راس نہ آئے, اتے میرے وطن تجھ کو کوئی آگ لگا دے, آگ لگائے. ہاں تو وہ مطلب کتنی ایک اور ایکسٹریم ہے. ڈاکٹر اسرار صاحب نے اس کو تھوڑا سا اور انداز سے کھولا ہے. میں چاہوں گا آپ اس کو مزید واضح کر دیں, لیکن اس کے لیے ہم اگلی ایپیسوڈ میں جو ہے وہ تفصیل سے یہ گفتگو کرنے والی ہے. تو آج ہم اپنی جو نشست ہے اس کو یہیں پر ختم کرتے ہیں. تو ناظرین اگلی نشست میں ہم انشاءاللہ یہیں سے اپنے پروگرام کو دوبارہ کنٹینیو کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.